ہمارے چینل سے ایک یوٹیوب کا شارٹ اپلوڈ ہوا جو گولڈ سے ریلیٹڈ تھا. گولڈ کی بہت ساری اسکیمیں الگ الگ کمپنیوں کی طرف سے، چاہے وہ مالابار گولڈ ہو یا کوئی بھی گولڈ ہو، کسی گولڈ کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کمپنی کو یا برانڈ کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں، لیکن یہ کہ یہ اسکیم بہت ساری جگہوں پر چلتی ہے اور اس سے متعلق ہم کو سوال آیا تھا. اس سوال کا ہم نے جواب دیا تھا. نہ کسی کو ڈیفیم کرنا مقصود ہے اور نہ ہی کسی کو بدنام کرنا مقصود ہے. سوال یہی تھا کہ اگر جو گولڈ کی دکانوں پر جو گولڈ کی اسکیم چلتی ہے وہ اسکیم درست ہے یا نہیں. اسکیم اس کی یہی ہوتی ہے کہ آپ 11 مہینے تک انسٹالمنٹ جمع کریں، ای ایم آئی جمع کریں، اور پھر اس کے بعد 12ویں مہینے کا انسٹالمنٹ یا تو ان کی طرف سے ملے گا یا پھر یہ کہ میکنگ چارجز یا تو بالکل معاف ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. یہ ان کی طرف سے آفر ہوتا ہے. تو اس اسکیم کے بارے میں ہم نے اپنی رائے ویڈیو میں رکھی تھی اور وہ ویڈیو جو ہے کافی وائرل ہوا. انسٹاگرام پر تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس اس کے ویوز پہنچے اور اسی طرح یوٹیوب پر بھی کافی ہزاروں تک وہ جو ہے ویڈیو پہنچا اور اس کی وجہ سے کافی بیکلیش بھی ہوا. یعنی لوگوں نے الگ الگ طریقے کے کمنٹس کیے اور الگ الگ جو ہے اس کے اوپر تبصرے کیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھئی یہ مفتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں تھیں. پھر کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے اسکیم کو جانا ہی نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے غلط فتویٰ دیا ہے اور ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے، دیکھیے کوئی بھی مفتی جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو مسئلے کی نوعیت اس کے سامنے آئی ہے، جس طرح کا فتویٰ، جس طرح کا سوال اس سے پوچھا گیا ہے، اس طرح کی وہ وضاحت کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مفتی اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر کوئی بھی فتویٰ دیتا ہے. آخرت کو داؤ پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کو اس بات کا جواب دینا ہے کل قیامت میں، آخرت میں، کہ اس نے یہ جو فتویٰ دیا تھا یہ فتویٰ درست تھا تو تب تو جو ہے اس کو اجر و ثواب ہے، اور اگر درست نہیں تھا تو پھر جو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ایسا فتویٰ کیوں دیا تھا. محض کسی چیز کو حلال کہہ دینے یا حرام کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو ہے اس کی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. تو لہٰذا ہم تک بھی جو بات پہنچی تھی اس بات کے اعتبار سے ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. چنانچہ پھر دوبارہ سے عرض کر دوں کہ ساری اسکیم کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ 11 مہینے تک، مثال کے طور پر وہ گولڈ بلوم اسکیم ہو یا گلو اسکیم ہو یا جو بھی اس کا نام رکھا جائے، اور کسی ایک برانڈ یا کسی ایک کمپنی کا نام نہ لیتے ہوئے، کہ عام طور سے اسکیم یہ ہوتی ہے کہ بھئی 11 مہینے تک آپ کو ای ایم آئیز جمع کرنی ہے، انسٹالمنٹ جمع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 12ویں مہینے میں آپ کو 12واں انسٹالمنٹ یا تو فری ملے گا یا میکنگ چارجز میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا یا فری مل جائے گا. یہ ترتیب ہوتی ہے. اس پر جو ہے کافی لوگ جا کر سونا خریدتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اسکیم اور یہ ترتیب شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے. تو دیکھیے، سونا اور چاندی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اموال ربویہ میں سے ہے. اموال ربویہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ربا ہوتا ہے. تو ربا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ایک یہ کہ وہ مثلاً بمثل ہو اور دوسرا یدم بیدن ہو. مثلاً بمثل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے سونا، دوسری طرف سے چاندی، یا سونا اور پیسہ، روپیہ جو بھی ہوگا، ریال، ڈالر، تو یہ دونوں طرف سے جتنا پیسہ ہے اتنا ہی سونا ہونا چاہیے، یعنی جو اس کا ریٹ ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. یہ ہو گیا مثلاً بمثل. دوسرا ہے کہ یدم بیدن، یعنی اس کے اوپر ایک ہاتھ سے پیسہ دینا، دوسری ہاتھ سے سونا یا چاندی خریدنا. یہ شریعت اس کو لازم قرار دیتی ہے، یعنی اس میں ادھار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ادھار ہوگا تب بھی یہ معاملہ درست نہیں ہے. اسی طرح اس میں اگر جو ہے کسی کو نفع ہوتا ہے، دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کو نفع ہوتا ہے، تو یہ سود اور انٹرسٹ میں داخل ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ سونے اور چاندی کا جب بھی معاملہ کیا جائے گا برابر سرابر ہوگا اور نقد ہوگا، ادھار نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا اصول ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں کہیں پر بھی کسی ایک پارٹی کو نفع نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان اسکیموں میں کہ آپ پیسے جمع کرتے ہیں، جب آپ کسی بھی جویلر کے پاس، کسی بھی سنار کے پاس جب آپ پیسے جمع کرتے ہیں
تو آپ یہ پیسے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ سونا خریدنے کے لیے جمع کر رہے ہیں، آپ اس کو کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ یا اس کو آپ ادھار نہیں دے رہے ہیں، سونا خریدنے کے لیے آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ پیسہ آج جمع ہو رہا ہے اور سونا آپ کو کب ملے گا؟ 12 مہینے کے بعد ملے گا اور 12ویں مہینے کے ریٹ سے ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اب یہ ادھار ہو گیا، اب اس ادھار کی وجہ سے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں۔ دوسری طرف سے بات یہ ہوگی کہ جب آپ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ پیسہ آج کے آج آپ کو سونا نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو قرض دے رہے ہیں اور اس پر وہ جو جویلر ہے، وہ جو سونار ہے، اس کو نفع ہو رہا ہے اور اس قرض کی بنیاد پر وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، یا تو 12ویں مہینے کا انسٹالمنٹ دے رہا ہے یا میکنگ چارجز معاف کر رہا ہے۔ تو آپ نے قرضہ دیا اور قرضے کے بدلے میں آپ کو یا تو ایک انسٹالمنٹ فری ملا یا میکنگ چارجز فری ہو گیا۔ تو شریعت کا اصول ہے کل قرض جر نفعا فہو الربا، کہ ہر وہ قرضہ جس کے بدلے میں نفع مل جائے کسی بھی شکل میں تو وہ ربا ہے، وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے، وہ بیاج ہے، اس لیے کہ بینک میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو خرابیاں اس میں پیش آتی ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس میں یہ بتایا کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ آج جس دن ہم جا کر یعنی انسٹالمنٹ جمع کرتے ہیں، آن لائن بھی ہوتا ہے، آف لائن بھی ہوتا ہے، تو اسی دن کے ریٹ کے اعتبار سے ہم کو سونا الاٹ کیا جاتا ہے، اس کے یونٹس باقاعدہ ہمارے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ شکل ہے کہ ہر مہینے جس دن آپ جا رہے ہیں اس دن کے ریٹ کے اعتبار سے اتنا گرام سونا آپ کے اکاؤنٹ میں، چاہے وہ آن لائن اکاؤنٹ ہو چاہے وہ آف لائن اکاؤنٹ ہو، وہاں پر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے سونا، اور وہ ایسا سونا ہے کہ آپ جب چاہیں تب اس کی ڈیلیوری کرا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پورے 12 مہینے آپ رکنا نہیں چاہتے ہیں، 3 مہینے کے بعد مان لیجئے آپ کا 5 گرام سونا یا 1 گرام سونا آپ کا ان کے پاس جمع ہو گیا، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونے لگا۔ اب آپ چاہیں کہ ہم اس کی ڈیلیوری کرا دیں، آپ اس کو ریڈیم کرا دیں، تو اگر ریڈیم کرنے کی آپ کے پاس آپشن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں یہ فزیکل گولڈ سے بیک اپ ہے، تو اس کی تو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ اس میں اگر فزیکل گولڈ سے بیک اپ ہو رہا ہے ہر مہینے کے ریٹ کے حساب سے یا جب بھی آپ ای ایم آئی جمع کر رہے ہیں اس کے حساب سے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی حال ڈیجیٹل گولڈ میں ہوتا ہے۔ تو ڈیجیٹل گولڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی پیسہ آپ نے لگایا ہے اس کے حساب سے اتنے گرام کا گولڈ آپ کے ٹریجری میں، آپ کے اکاؤنٹ میں باقاعدہ جمع ہوتا ہے۔ ایک تھرڈ پارٹی کمپنی ہوتی ہے جو اس کو اپنے ٹریجری میں رکھتی ہے، اور جب بھی آپ اس کو ریڈیم کرنا چاہیں یا جب بھی آپ اس کو ڈیلیور کرانا چاہیں تو وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ صرف اس میں اتنی شرط ہوتی ہے کہ 1 گرام سے کم نہ ہو، اس لیے کہ 1 گرام سے کم کو ڈیلیور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ ڈیلیوری کی یا فزیکل ایک مجبوری ہونے کی وجہ سے یہ شرط ہوتی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو دوبارہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ فزیکل گولڈ سے بیک اپ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گولڈ کا برانڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، اگر واقعتاً فزیکل گولڈ سے اس کا بیک اپ ہوتا ہے تو شریعت کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی بالکل اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر فزیکل گولڈ سے بیک اپ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہی مسئلہ ہے، وہی جو ہے غلط فہمی ہے، اور وہی مسئلہ ہے جو ہم نے ویڈیو میں اس سے پہلے بتایا ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک لے لیتے ہیں، بعض لوگوں کو اس سے کنفیوژن ہوتا ہے، گولڈ اور سلور ای ٹی ایف جو سٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے، جو جویلرز کے پاس نہیں ہوتا ہے، سونار کے پاس نہیں ہوتا ہے، سٹاک مارکیٹ میں ای ٹی ایف ہوتا ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ کا جو ای ٹی ایف ہوتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق یہی ہے کہ وہ فزیکل گولڈ سے بیک اپ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے سارا مسئلہ اسی پر آ رہا ہے کہ یدم بیدن اور مسلم بمسلن، جو ہم نے شروع میں اصول بتایا تھا۔ تو گولڈ ای ٹی ایف اور سلور ای ٹی ایف جو ہوتا ہے، چاہے وہ نیپون کا ہو، ٹاٹا کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو یہ چونکہ فزیکل گولڈ سے بیک اپ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ ورلڈ لیول پر، عالمی پیمانے پر IOFI کے سٹینڈرڈز ہیں، جو اسلامی مالیاتی ادارہ ہے اور پوری دنیا میں اس کے سٹینڈرڈز، اس کے معاییر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گولڈ ای ٹی ایف یہ فزیکل گولڈ سے بیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سٹاک مارکیٹ میں صرف گولڈ کے یونٹس ہوتے ہیں، ایکچوئل گولڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا فتویٰ یہ ہے، اور ان کے کہنے پر ساری دنیا کے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گولڈ ای ٹی ایف جائز نہیں ہے۔
تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک ہے گولڈ کی اسکیم جو جویلرز کے پاس ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے گولڈ اور سلور کا ETF جو اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے. دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اتنی وضاحت انشاءاللہ کافی ہو جائے گی.